اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہے شکر تیرا تو نے مجھے اتنا دیا ہے، مجھ جیسے گناہ گار پہ یہ کیسی عطا ہے، گن گاؤں نہ کہ تو ہی مہربان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے مولا۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کا یہ برکت والا دن، عظمت والا دن، اور میں ان سب کو سلام پیش کروں گا کہ جو کرونا وائرس، عالمی وبا کرونا وائرس سے لڑنے میں جو ہے پیش ہیں۔ سب سے پہلے تو پاک فوج کو میں سلام پیش کروں گا، پھر رینجرز کے جوانوں کو اور پولیس اہلکاروں کو، پولیس کے محکمے کو، اور بالخصوص پیرا میڈیکل اسٹاف جو فرنٹ لائن ہیرو ہیں، ان سب کو جو ہے میں سلام پیش کروں گا، اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج دعائیں فوراً قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ الحمدللہ ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت پیارا پروگرام جو کہ الحمدللہ آپ لوگ پسند فرماتے ہیں۔ یہ پروگرام ہر جمعے کو دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک حیدرآباد نیوز پہ آپ دیکھتے ہیں۔ پروگرام راہ دین، آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو محبت بھرا سلام، اور ماشاءاللہ آپ کی محبتیں اور آپ کی چاہتوں کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں اور پذیرائی ملتی رہتی ہے، اور کچھ اصلاح کے میسیج بھی اگر ہمیں موصول ہوتے ہیں تو ہم اس سے اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، کیونکہ مشورہ دینا بھی جو ہے وہ سنت ہے۔ آپ کا مشورہ آتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے حیدرآباد نیوز کے مالکان، ڈائریکٹر اور جتنے بھی کام کرنے والے ہمارے اسٹاف ممبر ہیں، سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹرانسمیشن آپ تک بہتر سے بہتر انداز تک ہم پہنچا سکیں۔ ناظرین، آج یہ پروگرام جو ہے راہ دین پروگرام جمعۃ المبارک کا دن، اور آج ہمارے پاس جو مہمان آئے ہیں حیدرآباد نیوز ہے، اور حیدرآباد نیوز پہ حیدرآباد کے مشہور و معروف نعت خواں بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ثنا خواں بھی ہیں، اور بہت اچھے نعت خوانی کے استاد بھی ہیں، نعت خوانوں کو ثنا خوانی سکھاتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں مذہبی حوالے سے۔ میری مراد جناب محترم سر محمد ندیم اقبال صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حیدرآباد نیوز آ کے کیسا لگا سر آپ کو؟ بہت اچھا لگا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیر خان ظہیر صاحب آپ کو اور آپ کے پورے اسٹاف کو کہ ماشاءاللہ حیدرآباد کے اندر یہ بہت بڑا ایک کام آپ لے کے چل رہے ہیں ثنا خوانی کے حوالے سے اور ادر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اور یہ لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین، بہت نوازش۔ تو کلام ربانی کی تلاوت سے آج کی اس مبارک بزم کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ کلام ربانی کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا آغاز ہوا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب سر محمد ندیم اقبال صاحب۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں سنائیں۔ بہت پیارا گلدستہ پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ دور حاضر کے حوالے سے بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ ہے، چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ معاف کری تو مولا، معاف کری تو مولا، معاف کری تو مولا، معاف کری نام عمل کماوا، نام فرض نبھاوا، نام عمل کماوا، نام فرض نبھاوا،
پلے گن کوئی نہ جدوں سوچاں شرماواں تیری شان اچیری تیری شان اچیری تے میں مٹھیاں دی دیری سنے عرض تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری مولا دل کرینا انصاف کری بس معاف کری اننے دکھ نے ایکو دکھ نال مر جاواں میں نظر کرے تے ڈبدی تر جاواں میں اننے دکھ نے ایکو دکھ نال مر جاواں میں نظر کرے تے ڈبدی تر جاواں میں کی کرا کوئی نہ نظر نہ آوے مینوں تیرے باجو مولا کون بچائے مینوں کی کرا کوئی راہ نظر نہ آئے مینوں تیرے باجو مولا کون بچائے مینوں میرے چار چفیرے میرے چار چفیرے ہووے دکھاں دے ہنیرے میرے چار چفیرے ہووے دکھاں دے ہنیرے ہونے کر دے سویرے مولا معاف کری تو مولا معاف کری مولا دل کرینا انصاف کری بس معاف کری رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک خطرہ بخشی مینوں کب بڑھ جاوے میرا بس معاف کری مولا دل کرینا انصاف کری بس معاف کری خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے تو نعت شریف کا نذرانہ بھی ماشاءاللہ ہو جائے بسم اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کیا بات میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا
تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، ہاں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، یا رسول اللہ ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیں گے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیں گے، ان کا منگتا ہوں۔ اور مختار سے ارشاد حکم کرتے مولا 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 حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاہ کے، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا 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 منگتا۔ بہت شکریہ سر محمد ندیم اقبال صاحب، آپ نے ٹائم عطا فرمایا اور بہت پیاری ہے ماشاءاللہ آپ کی حاضری، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ انشاءاللہ حیدرآباد نیوز کے لیے انشاءاللہ ہم ٹرانسمیشن میں آپ کو حیدرآباد نیوز کے مذہبی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ تکلیف دیں گے، آپ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ بڑی مہربانی ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حیدرآباد نیوز کے ممبران کا، اور بالخصوص آپ کا کہ آپ کے توسط سے الحمدللہ مجھ ناچیز کے حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین وقت ہوا تو وقفے کا، دیکھتے رہیں پروگرام ہمارا خصوصی پروگرام راہ دین جمعۃ المبارک۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے،
تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کھا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی ل فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں راہ دین پروگرام میں. حیدرآباد نیوز صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کے ساتھ الحمدللہ روزانہ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے جناب محترم سر محمد ندیم اقبال صاحب بہت پیاری حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف کا نذرانہ انہوں نے بہت پیارے انداز سے پیش فرمایا. ناظرین بہت پیارے انداز سے سرکار کی مدح سرائی ہم نے سنی, حمد باری تعالیٰ سنی. تو اب ہمیں جوائن کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے عالم دین ہیں اور بہت اچھے خطیب بھی ہیں. خطابات کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ حیدرآباد میں الحمدللہ آپ کا نام ہے. ایک میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری جنید رضا قائم خانی صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے الحمدللہ حیدرآباد نیوز کے اس پروگرام کے لیے آپ نے ٹائم عطا فرمایا. تھینکس. اور آپ کے لیے ایک بات میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو الحمدللہ حیدرآباد نیوز نے مدعو فرمایا تو آپ نے لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ یہاں پر آپ حاضر ہوئے ہیں. اور آپ سارے ہی میرے اپنے ہیں, یہ اپنا ایک گلدستہ ہے حیدرآباد کا. ماشاءاللہ. تو ہم نہیں آئیں گے تو پھر اور کون آئے گا. واہ واہ, جزاک آپ اللہ. کی محبتیں آپ بلاتے ہیں تو الحمدللہ حاضر ہیں آپ کے ساتھ. جزاک اللہ علامہ صاحب, آپ کی محبتیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. علامہ صاحب چلتے ہیں سوال کی جانب جو ہمارے ویورز کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. علامہ صاحب پہلے سوال یہ تھا کہ جمعے کی فضیلت کیا ہے, کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو اس حوالے سے آپ فضیلت عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعۃ المبارک کی فضیلت جو ہے وہ بہت بڑی ہے, اور یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ دونوں دن بھی عید ہی کے ہیں, اور جمعہ کو دن بھی عید ہی فرمایا ہے کہ یوم الجمعۃ العید جو ہے. اور اس جمعہ کے دن کی جو عید ہے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے.
یعنی اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ان دونوں سے بڑا ہے، ان سے بھی اس کو فضیلت جمعہ کے دن کو زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن ہی آپ کی تخلیق فرمائی گئی، جمعے کے دن ہی جو ہے وہ آپ کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، جمعے کے دن ہی آپ کی جو ہے وہ دعا قبول ہوئی۔ تو یوں اس جمعۃ المبارک کو اور بھی بہت ساری فضائل موجود ہیں اس جمعۃ المبارک کے حوالے سے۔ پھر اس کی ہر گھڑی ہی رحمت بھری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو جو ہے وہ برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور تھا کہ جمعہ کی نماز کیا ہے، اس کی تاکید کتنی ہے؟ جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرض ہے، 2 رکعت جو جمعہ کے جو فرض ہیں، جی اس کی تاکید ظہر کی نماز سے بھی زیادہ ہے۔ جیسے عام دنوں میں ظہر ہوتی ہے نا جمعہ والے ٹائم پر، اور ویسے جمعے کے دن تو صرف جمعہ کی نماز ہوگی، تو اس کی تاکید ظہر کی نماز سے بھی زیادہ ہے جمعہ کی نماز کی، اور اس دن جو ہے وہ جمعہ ہی کی نماز ادا کریں گے، نہ کہ ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، ایک ہمارے ویور سے ان کا سوال ایک آیا تھا پچھلے جمعے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے سوال کا ہم جواب دیں گے۔ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ 14 رکعت نماز جمعۃ المبارک، ٹھیک ہے نا، تو اس میں وہ یہ ترتیب پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کہ کوئی بھی آپ کے عالم دین جب آپ یہ سوال ان کے آگے رکھیں تو ان کو بتا دیجیے گا، کوئی ترتیب سے جو ہے وہ بتا دیں۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں ظہر کرتے وہ سارا کر نکال دیتے ہیں۔ تو کون سی رکعت جو ہے وہ ظہر کی نیت سے پڑھنا چاہیے، کون سی رکعت جو ہے وہ کس حوالے سے پڑھنا چاہیے، پوری 14 رکعت کی تفصیل جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک یہ سوال پوچھا۔ دیکھیے، میں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ جو جمعہ کا جو دن ہے نا، اس دن جمعہ ہی کی نماز ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ترتیب ہے جو نمازوں کی، جی ہاں، شروع سے وہ یہ ہے کہ پہلے 4 سنت ادا کی جائیں گی، پھر اس کے بعد 2 فرض ادا ہوں گے جماعت کے ساتھ۔ یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہم شروع میں 4 سنتیں ادا کریں گے اس میں نیت ہم کس چیز کی کریں گے؟ 4 سنت کے اندر 4 سنت ہی کی نیت کریں گے۔ نیت وقت کون سا؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ وقت جمعہ کا بولیں کیونکہ جمعہ کا دن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ ٹائم جو ہے وہ جمعہ کا وہی ٹائم ہے ظہر کبریٰ کے بعد سے، جس میں ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عام دن میں ظہر کا ٹائم، اور یہاں جمعے والے دن ہم اس کو جمعہ کا ٹائم کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کا ٹائم۔ اب مثال کے طور پر اگر یہ سنت 4 والی یہ جمعہ کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ظہر کبریٰ سے پہلے پڑے گا تو تھوڑی کہلائیں گی، یہ جب ہی کہلائیں گی کہ جب یہ 4 سنتیں جمعہ کا ٹائم یعنی ظہر کبریٰ کے بعد ادا فرمائے۔ تو پہلے 4 سنت ہوں گی، پھر اس کے بعد 2 فرض ہوں گے جماعت کے ساتھ، پھر اس کے بعد 4 سنت ہوں گی، پھر اس کے بعد 2 سنت، اور پھر آخر میں 2 نفل۔ اس طرح مکمل 14 رکعتیں ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس میں سب میں جو ہے جمعہ کا جمعہ کی نیت کریں کیونکہ یہ جمعہ ہی کی ہے، اور سنت کے اندر تو نیت یہی ہوگی کہ 4 رکعت نماز سنت۔ نیت اصل میں دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، اور وہ وقت جس کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کے اندر اس کا وقت پایا جانا۔ اب جمعہ کے اندر جیسے جمعہ کا ٹائم ہوا، اسی ٹائم پر ہی یہ سنتیں پڑھے گا۔ اب ٹائم نکلنے جانے کے بعد اگر سنتیں پڑھے گا تو اس کی سنتیں وہاں کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گی۔ ٹھیک، پھر ظہر یعنی کہ جمعہ کا ٹائم ہی نکل گیا، ابھی ختم ہی ہو گیا، جمعہ کا ٹائم ختم ہوگا عصر کے ٹائم پر، ٹھیک ہے۔ تو اب تو ظہر بھی نہیں نا، یعنی کہ نہ ظہر ہے نہ جمعہ ہے۔ اب جب یہ پڑھے گا جس ٹائم پر تو وہ جمعہ ہی کی کہلائیں گے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور تھا کہ جمعے کے دن مرنے والے کے بارے میں کیا، جیسے جس دن جو محرومین ہیں ان کے لیے حوالے سے کیا حکم؟ اب جمعہ کے دن کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن مر جائے، انتقال کر جائے، تو اس سے عذاب قبر جو ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے، یعنی جمعے کے دن۔ اور یہاں تک یہ بھی ہے کہ جو جمعے کے دن مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جمعہ کی ایک اور فضیلت ہے۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مساجد میں الحمدللہ سینیٹائزر گیٹ بھی الحمدللہ لگا دیے گئے ہیں، اور الحمدللہ بڑے احتیاطی تدابیر کے ساتھ نمازیں بھی الحمدللہ ادا ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں جیسے علامہ صاحب کی فاصلہ جو تھا، جیسے حکم تو یہ کہ بھائی اپنا کندھے سے کندھا ملا کر نماز ادا کی جائے، ٹھیک ہے نا، کہ جگہ نہ چھوڑی جائے۔ تو علامہ صاحب جیسے یہ فاصلے رکھ کے جو ہم پڑھیں، اس حوالے سے کچھ ذرا بتائیں گے؟ لیکن جہاں اب ضرورت ہے، جیسے کہ کرونا وائرس کی وبا ہے، تو اس وبا کی بنا پر جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات، اطباء حضرات، ماہرین نے یہ بات کہی کہ جب جسم سے جسم ٹچ ہوتا ہے تب بھی یہ وائرس پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مجبوری کی بنا پر علماء کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ان کے بقول
اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم کی وجہ سے بھی اگر یہ وائرس پھیلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر گیپ دے دیں، صحیح، مسجدیں آباد کر دیں، مسجد بند نہ کریں، گیپ دے دیں، گیپ دے کر نماز قائم کی مسجد جائے آباد، تاکہ مسجد جو ہے وہ چلتی رہے اور آباد رہے۔ ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال تھا کہ کسی کو اپنا قتل کیا گیا، جی۔ کوئی پانی میں ڈوب گیا، 2، اور اس کے علاوہ کوئی جہاز کریش ہوا، پلان کریش ہوا، تو اس حوالے سے جیسے جو اس میں انتقال کریں گے ان کو ہم شہیدوں میں شامل کریں گے کیا؟ اس حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں، شہید کی مختلف اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو شہید وہ ہوتا ہے جو تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں جا کر اپنے آپ کو شہید کر دے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے شہید۔ اب اس کے بعد ہے شہید فقہی۔ فقہائے کرام نے بہت ساروں کو شہید کے مرتبے میں رکھا ہے کہ جیسے دیوار گر کر مر گیا، پیٹ کے مرض میں مر گیا، طیارہ کریش ہوا مر گیا، یا کوئی کسی جانور کو گولی مار رہا تھا وہ غلطی سے کسی شخص کو لگ گئی، قتل خطا جو کہلاتا ہے، اس کے اندر جو مر گیا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر جیسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، طیارہ جو ہے وہ کریش ہوا، تو ان سب کو فقہائے کرام نے شہید فقہی کہا ہے، یعنی یہ بھی شہید ہی کا ان کو مقام میں رکھا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی پلین جو ہے کریش ہوا تھا، جس پلین کریش ہوا تھا اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اللہ پاک ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اور اس میں ہمارے ایک صحافی بھی تھے جو حیدرآباد کے صحافی تھے، ابھی چند دن کا تقریباً 10-15 دن پہلے جو ہے وہ ہوا ہے، 10-15 دن پہلے، تو ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں دعا دینا چاہوں گا، آج جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن ہے، جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے الحمدللہ تعاون کرنے والے لوگ ہیں حیدرآباد نیوز سے، جتنے بھی ہمارے الحمدللہ دیکھنے والے ناظرین ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان تمام کے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ کریم کرونا وائرس عالمی وبا سے پورے ورلڈ، پورے ملک کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں ہیں پروگرام راہ دین جمعۃ المبارک کی گھڑیاں برکتوں والی۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चइन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां।
हिते खास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। राह दीन प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हर जुम्मे को आप 3 बजे देखते हैं और बहुत सारी दुआएं भी देते हैं, लाइक भी करते हैं इस प्रोग्राम को और आगे शेयर भी करते हैं। मैं बहुत सारी दुआएं देता हूं, जो लोग इस प्रोग्राम को देखते भी शेयर भी करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स भी देते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम को, राह दीन प्रोग्राम की पूरी टीम को दिन दुगनी रात 11वीं तरक्कियाँ अता फरमाए। हमारे दरमियान मौजूद है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी जुनैद रज़ा क़ाइम ख़ानी साहब दामद बरकातुहुम आलिया। अल्लामा साहब, जुमे का दिन है और एक बरकत वाला दिन है। एक सवाल आया, जुमे के दिन जहन्नम की आग के बारे में क्या फरमाते हैं अल्लाह पाक? जुमा के दिन जो है वो आम दिनों में जहन्नुम की आग सुलगाई जाती है, जलाई जाती है। ये वाहिद जुमा का दिन है कि जिस दिन जहन्नुम की आग को नहीं भड़काया, सुभान अल्लाह, यानी इस दिन जहन्नुम की आग भी नहीं सुलगाई जाती बल्कि बंद रहती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, कबूलियत दुआ जुमा के दिन किस वक्त होती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है आज के हवाले से, जुमातुल मुबारक के हवाले से, कि कबूलियत दुआ का वक्त क्या है। हमारे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें वो वक्त मिल जाए कि जिस वक्त में हम दुआ मांगें। अच्छा, किताबों में अकाबिरीन इकराम ने इस बात को वाज़ेह लिखा है कि जुमा के दिन एक वक्त वो है, एक घड़ी कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाता है। और फिर वो पूछा मशाइख इकराम से कि वो किस टाइम पर है, तो कहा असर और मगरिब के दरमियान, यानी जुमा की जो आखिरी साथ है ना, जिसको हम अफ्तार का टाइम भी कहते हैं, उससे कबल, यानी वही जो आखिरी का लम्हात है, उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। बाज़ ने ये भी लिखा है कि या अल्लाह या रहमान या रहीम, असर के बाद इसका विर्द करें और फिर जब सूरज गुरूब होने के करीब हो तो फिर अल्लाह की जनाब में दुआ करें, तो जो भी मसला है पेश करें, अल्लाह ने चाहा तो वो मसला हल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और एक बात और बताता चलो, जिसके अल्लामा साहब ने बताया कि अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ो, और फजर की का वक्त जब हो, फजर से पहले और फजर की नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन फ़ग़फ़िरली व अतूबु इलैह, ये भी इंशाल्लाह कसरत से पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह करीम ढेरों नेकियां भी अता फरमाएगा, आपके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाएगा, आपको दारीन के नेमतों से अल्लाह करीम माला माल फरमा देगा। अल्लामा साहब, एक सवाल हो रहा है कि जुम्मे के दिन के नाम के बारे में बताएँ। जुमा क्यों कहते हैं? इस जुमा को जुमा क्यों कहते हैं जी? इस जुमा को जुमा इसलिए कहते हैं कि लोग जमा होते हैं एक साथ मसाजिद के अंदर, और जो जमा ये उसी से है जुमा। देखिए, जमा वही और उसी से जुमा, तो जमा होने की वजह से इस दिन को जो है वो जुमा कहा जाता है। यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ आपको कि जितने भी लोग देखने वाले हैं, मेहरबानी कर जुमा की नमाज ज़रूर अदा फरमाया करें और ज़रूर बिल ज़रूर जो है वो मस्जिद का रुख किया करें, ताकि आप भी जुमा और जमा होने वाले बन जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा अल्लामा साहब, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में कितने जुम्मे अदा फरमाए? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में 500 जुमा जो है वो अदा फरमाए। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यही बात लिखी है, इसलिए कि हिजरत मदीना के बाद, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई ना मदीने के लिए, जब मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले आए, तो उस वक्त यानी मक्के से हिजरत के बाद तो आपकी 10 साल ज़िंदगी बनती है, और 10 साल ज़िंदगी में तकरीबन 500 ही जुमे बनते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 500 जुमा अदा फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लामा साहब, जुमे की नमाज कब से कायम की गई? कब से, यानी किस जुमा की नमाज कायम कब से की गई? हिजरत मदीना के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो वो दिन जो था वो आपका वो 2 शंबा था, और फिर उसके बाद आपने अगले दिन का इंतज़ार किया, फिर तीसरे दिन का, फिर बुध आया,
پھر جمعرات آئی. تو جب جمعہ ہوا مدینہ منورہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا. یہ ہے 622 عیسوی، جیسے ہجری نہیں، ہجری تو وہیں سے شروع ہوئی ہے، 622 عیسوی. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو جمع کر کر باقاعدہ جمعہ کی نماز قائم فرمائی، اور آج بھی مدینہ منورہ میں وہاں مسجد جمعہ قائم ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب، 3 جمعے ادا نہ کریں تو کیا حکم ہے؟ بعض لوگ کو بولتے ہیں کہ کفار ادا کرو، یہ کرو، اس حوالے سے ذرا بتائیں. یہ عوام کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ جو 3 جمعے نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جائے گا یا کفر ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو جمعہ نہیں ادا فرماتا 3 جمعے، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. کفر وغیرہ کا نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. صحیح. تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز ادا فرماتے رہیں، تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم فرمائے اور نرم رکھے، تاکہ ہم اسلام کی طرف راغب رہیں. صحیح. اچھا علامہ صاحب، کوئی درود پاک کے حوالے سے فضیلت آپ عطا فرمائیں ہمیں ناظرین کو. یوں تو دیکھیے درود پاک کی بہت ساری فضیلت ہیں، اور درود پاک جو ہے وہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے. لیکن جمعہ کا وہ خاص دن ہے کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر فرشتہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کے درود کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور باقاعدہ کہتا ہے یہ فلاں فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں درود پاک پیش فرمایا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کے نام کے ساتھ باقاعدہ درود پاک جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو یوں جو ہے انسان کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کریں جمعہ کے دن میں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جمعۃ المبارک کا دن دیکھیے ناظرین، کتنا قیمتی دن ہے، کتنا پیارا دن ہے، اور ماشاءاللہ علامہ صاحب پیاری گفتگو بھی فرما رہے ہیں. اور ایک سوال اور لے لیتے ہیں علامہ صاحب سے. علامہ صاحب، سوال یہ تھا کہ جس نے جمعہ ادا نہیں کیا وہ کیا کرے؟ لیٹ ہو گیا، یعنی مثال کے طور پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ ایسا ہوا کہ یا تو سویا رہ گیا، جمعے کی نماز قائم ہو گئی، اب کہیں پر جمعہ کی نماز نہیں، اب کیا کریں؟ یا جیسے جس کا جمعہ نکل گیا وہ کیا کریں؟ تو اگر وہ دوسری جگہ جمعہ پڑھ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، تو وہاں جا کر وہ نماز جمعہ ادا کرے. اور اگر نہیں ادا کر سکتا تو اب ایسا شخص جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. جو 12 رکعت جو ظہر کی ہیں وہی ادا کرے گا، اور اس کو جمعہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اسی طرح مسافر جو ہے، سفر کرنے والا، اس کے اوپر جمعہ بھی نہیں ہے. کیونکہ مسافر کے اوپر جمعہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ بھی نماز ظہر ہی ادا فرمائے. اچھا، حضرت میں ایک سوال ہوتا ہے، جیسے میں یہاں سے اکثر کراچی آنا جانا رہتا ہے پروگرامات کے حوالے سے. میں یہاں سے کراچی گیا، جیسے ایک دن کے لیے پروگرام کے لیے گیا، اگلے دن میری واپسی ہو جانی، تو کیا میں بھی مسافر ہی کہلاؤں گا؟ دیکھو، مسافر وہی ہے کہ جو 90 کلومیٹر کی نیت سے گھر سے نکلا. 90 کلو. ہاں، اب اپنے شہر سے باہر ہوتے ہی وہ مسافر ہو چکا. جس جگہ جا رہا ہے وہاں اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو اب یہ شخص مسافر ہی ہے. اب وہاں اگر اس کو جمعہ مل سکتا ہے تو پڑھ لے، اور اگر وہاں نہیں پڑھ سکتا تو مسافر ویسے بھی جمعہ نہیں ہے تو نماز ظہر. اور روزہ جو ہے جیسے ہم سفر کر رہے ہیں، روزہ رمضان کا فرض روزہ، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو مسافر ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی رمضان کا روزہ بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے. یعنی بعد میں رکھے، وہ اگر سفر میں نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو رعایت ہے کہ وہ چھوڑ دے روزے. جیسے حضرت یہ شوال المکرمہ کا، جیسے شوال المکرمہ کے مہینے کے اندر پورے مہینے ہم کوئی سے بھی دن، جیسے شوال کے مہینے میں کوئی سے بھی دن روزے رکھتے ہیں. شش عید کے جو روزے ہیں نا، جیسے رمضان کے بعد 6 روزے رکھنے کا حکم ہے، اس میں ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شوال المکرم میں عید کے فوراً بعد ہی، یعنی عید کا دن گزارنے کے فوراً بعد رکھیں. ایسا نہیں ہے. یہ جو شش عید کے روزے ہیں یہ پورے شوال کے مہینے میں عید کے دن کے علاوہ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. ایک دن رکھ لیا، 2 دن گیپ دے دیا، پھر رکھ لیا، پھر گیپ دے دیا. چاہے تو تواتر رکھ لیں، چاہے بیچ میں رکھ لیں، چاہے آخر میں رکھ لیں. اچھا، تو کسی شخص کا روزہ چھوٹا رمضان کریم کا، اور اس نے جو ہے اپنا شوال مکرم میں 2 روزے چھوٹے، اس نے دونوں روزے رکھ لیے اس نیت سے، تو یعنی کہ ادا ہو جائے. یعنی جس نے جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے، اب ان روزوں کی قضا ادا کرنا چاہتا ہے، اب وہ شوال المکرم کے اندر 2 روزے، اگر اس کے 2 چھوٹے ہیں تو 2 روزے رکھ لے اس کے 2 قضا کی نیت سے، تو اس کے وہ روزے ادا ہو جائیں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. ناظرین، وقت ہوا کہ وقفے کا دیکھتے رہے ہیں راہ دین. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا
अफसाना चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स दिलकश एलिवेशन कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स स्टैंड बाय जनरेटर कवर्ड पार्किंग चिल्ड्रन प्ले एरिया जिम्नेजियम प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। जुम्मतुल मुबारक की बरकत वाली घड़ी में राह दीन प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं 3 बजे से 4 बजे तक हैदराबाद न्यूज़ पे अपने मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी के साथ। आज मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिन कट करो यार दोबारा स्टार्ट करो। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। माशाल्लाह राह दीन प्रोग्राम हर जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह आप 3 बजे से 4 बजे तक हैदराबाद न्यूज़ पे देखते हैं और बहुत सारी दुआएं भी देते हैं और माशाल्लाह आपको सीखने को भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन मिलता है। हमारा प्रोग्राम पहुँचाने का मकसद यही है कि राह दीन प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से राह दीन प्रोग्राम पेश करने का मकसद ये आप तक दीन की बात जो है वो अच्छे अंदाज में पहुँचाया जाए। आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमे को आपके हमरा अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए दीन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैशरात सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी जुनैद रज़ा कायम खानी साहब। अल्लामा साहब एक सवाल है कि जुमे का खुतबा सुनना क्या है, इसके आदाब क्या क्या हैं, इस हवाले से ज़रा इरशाद फरमाइए। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब जो है वो उसके अंदर लिखा हुआ है फ़िक़्ह की किताब में कि खुतबा जुमा और ईद का खुतबा और निकाह का खुतबा ये सब सुनना जो है वो वाजिब है। यहाँ गुफ्तगू करना जो है वो मना है। जुमे के दिन भी ये लिखा हुआ है कि जब जुमा का खुतबा शुरू हो जाए तो उस वक्त मस्जिद में चले भी नहीं, कि चलना भी कोई काम कहलाता है। और इसकी वईद ये है कि किसी ने जुमे के दिन लोगों की गर्दनें फलांगी तो उसने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। हम देखते हैं बाद में जो लोग आते हैं एंड वक्त में आखिरी वक्त में अब वो लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे जाने की कोशिश करते हैं। खुदा के बंदो आप कुछ तो शऊर करो कि जुमा के दिन गर्दनें फलांगना मना है और जुमा के दिन आपको अगर आना ही है तो आप जल्दी आएँ।
تاکہ آپ آگے کی طرف اگر بڑھ جائیں. اب آپ آخر میں آئے ہیں, لوگوں کی گردنیں پلانگ رہے, وہاں خطیب جب خطبہ دے رہا ہے تو وہ تھوڑی آپ کو منع کرے گا, کیونکہ اس ٹائم پر وعظ و نصیحت کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے خطیب کے لیے, لیکن عربی کا خطبہ چل رہا تھا اس میں اردو میں نہیں کر سکتا. تو ایسے میں جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پیچھے ہی بیٹھیں, رک جائیں, جہاں جگہ ملے وہیں پر ہی رہیں, مسجد میں آگے چل کر نہ آئے. جب عربی کا خطبہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد بے شک وہ آگے کی طرف آ سکتے ہیں. نہیں اکثر حضرت دیکھا بھی ہے کیا وہ آئیں گے لیٹ اور پھر یوں اگر بالوں میں پانی جھڑ رہا ہوگا وہ اینڈ وقت پہ نہاتے. اس کے لیے تو حضرت پہلے سے اہتمام ہوتا ہے, نہانا چاہیے, خوشبو لگانا چاہیے, سرما لگانا چاہیے, ٹوپی پہنتے ہیں تو ٹوپی اچھی سی پہنے, امامہ شریف باندھتے تو امامہ. وہی بات ہے نا کہ بس دیکھیں جمعے کے دن پہلے آنے کی فضیلت کیا ہے کہ جو جمعے کے دن پہلے آئے یعنی پہلے ہی ساتھ میں آئے تو گویا اس نے جو ہے وہ اونٹ کی قربانی کی, دوسری ساتھ میں آیا تو اس نے گائے کی, تیسری میں آیا تو اس نے بکرے کی, اس کے بعد آیا تو اس نے مرغی کی, اس کے بعد آیا تو اس نے انڈا کا صدقہ کیا. یعنی اتنا ثواب پیچھے پیچھے آتا رہے گا, کم ہوتا جائے گا, کم ہوتا جائے گا. اور جب وہ خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو جو فرشتے مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو پہلی ساتھ میں آیا تو اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی, جو دوسری میں آیا تو اس نے بکرے کی قربانی کی, ثواب جو ہے. پھر جب وہ خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو اس وقت کے اندر وہ رجسٹر سمیٹ کر اور خطبہ سننے کے لیے موجود ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے, بہترین ماشاء اللہ. علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو اور ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب میں چاہوں گا کیونکہ ہمارے ناظرین کو آپ پیغام دینا چاہیں. میں یہ کہوں گا کہ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے, اور جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں آپ لوگ تیار ہو کر مسجد آتے ہیں, اس طرح جمعہ کا دن ان دونوں عیدوں سے بھی بڑا ہے, اور یہ بھی عید ہی کا دن ہے. بھرپور طریقے سے تیار ہو کر اس دن مسجد تشریف لائیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ پہلے کے لوگ رات اندھیرے میں چراغ لے کر جو ہے وہ چلا کرتے تھے مسجد کی طرف اندھیرے میں. کہا کہ جو سب سے پہلی بدعت قائم ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ لوگوں نے جمعہ پڑھنا جو ہے وہ یعنی پہلے آنا ترک کر دیا ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ نماز جمعہ قائم فرما. یہ پیغام اس حوالے سے کوئی اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ بھی ہے, مزید یہ ہے کہ دیکھیے جمعۃ المبارک کے دن 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. اس کی گھڑی جو ہے اس میں رب کریم کا ہم پر مزید فضل یہ ہے کہ 6 لاکھ لوگ اس وقت جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. تو ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھیں اور اس دن کی برکتوں کو جانیں تاکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے فوائد سمیٹنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. علامہ صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے حیدرآباد نیوز کے اس راہ دین پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم عطا فرمایا, اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں اللہ پاک تمام کو شاد و آباد رکھے. علامہ صاحب اب میں چاہوں گا کہ آپ عالم اسلام کے لیے, وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین, آج کے دن اس برکت والے دن کے صدقے میں, اس کی برکت والی گھڑیوں کے صدقے میں ہم سب کی حتمی مغفرت فرما, ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما. یا الہ العالمین, حیدرآباد نیوز, ان کے رفقا, ان کے دوست, جتنے بھی ویورز مسلمان دیکھنے والے سارے, سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہمیں صلاۃ و سنت کا پیکر بنا, آخرت ہمارے لیے بہتر فرما. یا الہ العالمین, دنیا اور آخرت میں سرخ روی عطا فرما. جو مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں حیدرآباد کو, شہر حیدرآباد یا ملک پاکستان کو, یا الہ العالمین وہ حل فرما. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل فرما. ہماری مساجد, ہمارے گھر, ہمارے بہار, ہمارے اطراف بازار, سب کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین اس پیج کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اپنے فیڈ بیک بھی اور کمنٹس وغیرہ لائک بھی کریں, اور جتنا ہو سکے آپ اس پیج کو شیئر بھی کریں. اور بہت ساری دعاؤں میں مجھے, میری پوری ٹیم, راہ دین پروگرام کی پوری ٹیم کو, حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو آپ یاد رکھیں. انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے نعت خوانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.